چلیے آج بات کرتے ہیں اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی تصور پر، ایک ایسا موضوع جسے اکثر بہت حساس سمجھا جاتا ہے اور کبھی کبھی شاید ٹھیک سے سمجھا بھی نہیں جاتا۔ یہ وہ تصور ہے جسے اسلامی تعلیمات میں سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ اچھا، تو کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ وہ کون سا ایک عمل ہے جسے اسلام میں تمام گناہوں سے بڑا، یعنی سب سے سنگین قرار دیا گیا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو جی، اس عمل کو کہتے ہیں شرک۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات، صفات یا اختیارات میں کسی اور کو شریک یا حصہ دار سمجھنا، اور سوچئے اسے اتنا سنگین مانا جاتا ہے کہ یہ کسی کے ایمان کو جڑ سے ہی ختم کر سکتا ہے۔ تو آخر یہ شرک ہے کیا اور اسے اتنی سنگین حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ چلیں ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم صرف لفظی مطلب پر جائیں نا، تو عربی میں شرک کا مطلب ہے شراکت داری، یعنی پارٹنرشپ۔ بالکل ویسے ہی جیسے دو لوگ مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کسی چیز میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ تو لفظی طور پر تو یہ ایک بہت سادہ سا مطلب ہے، لیکن جب بات آتی ہے دینی نقطہ نظر کی تو اس کا مطلب بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق، جو صفات یا جو عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان میں کسی اور کو حصہ دار بنا دینا۔ اور قرآن میں اسی خیال کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جہاں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کا کوئی مد مقابل یا برابر والا نہ ٹھہراؤ۔ یہی بات اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ تو اسی بنیاد پر شرک کی دو بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کی سب سے سنگین قسم کو دیکھتے ہیں، جسے اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں شرک اکبر، یعنی بڑا شرک۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک طرف ہے شرک اکبر، جو اتنا سنگین ہے کہ انسان کو اسلام کے دائرے سے ہی باہر کر دیتا ہے، اور دوسری طرف ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک، جو ہے تو ایک بہت بڑا گناہ لیکن ایمان کو پوری طرح ختم نہیں کرتا۔ اچھا، شرک اکبر کتنا سنگین ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کے مطابق جو بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی سخت اور واضح تنبیہ ہے۔ تو یہ بڑا شرک ہوتا کیسے؟ دیکھیے، یہ صرف کسی عمل سے نہیں بلکہ ہماری سوچ اور عقیدے سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ سوچنا کہ بھائی کائنات کا کوئی اور بھی خالق ہو سکتا ہے، یا یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب کی باتیں جانتا ہے۔ پھر بات آتی ہے ہماری زبان کی، یعنی جو ہم کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگنا یا مدد طلب کرنا، چاہے وہ کوئی بزرگ ہوں، فرشتے ہوں یا کوئی اور ہستی۔ یہاں تک کہ دین کا مذاق اڑانے کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کچھ اعمال بھی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جنہیں واضح طور پر شرک اکبر کہا گیا ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی کرنا یا کسی اور کو سجدہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی اور قانون بنانے کو بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے۔ چلیں اب دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، یعنی شرک اصغر۔ اسے چھوٹا شرک کہتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو اکثر بڑی سٹل ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اسے بھی ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ شرک اصغر کو بڑے شرک کی طرف جانے والا ایک خطرناک راستہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ پھسلن ہے جو انسان کو، اگر وہ محتاط نہ ہو تو بہت بڑی غلطی تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کی دو بڑی عام مثالیں ملتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کسی ایسی چیز سے مدد یا حفاظت کی امید رکھنا جسے اللہ نے اس کا ذریعہ نہیں بنایا، جیسے کوئی خاص دھاگا یا تعویذ پہننا، اور دوسری کسی مخلوق کی اتنی زیادہ تعظیم کرنا کہ وہ عبادت کی حدوں کو چھونے لگے، جیسے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھانا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ان دونوں میں فرق جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ آخر بڑے اور چھوٹے شرک میں فرق کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی بنیادی اور کہہ لیں ایک طاقتور اصول میں چھپا ہے، اور وہ اصول ہے اللہ کی طرف سے معافی کا۔ دیکھیں، قرآن میں یہ بات بالکل صاف صاف بتائی گئی ہے کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر مر جائے، لیکن اس کے علاوہ اس سے کمتر جو بھی گناہ ہیں وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اور یہی بات اس گناہ کو باقی تمام گناہوں سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ تو یہ ساری بات چیت ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور یہ سوال صرف اسلام تک محدود نہیں ہے۔ تمام عقائد اور ثقافتوں میں گہرے احترام اور ممنوع عبادت کے درمیان وہ باریک لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی نیتوں اور اعمال پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔